بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس چیز کے بارے میں بتائیں گے جس کے کرنے سے دنیا میں آدمی مال و مال ہو جائے گا، اور نہ کرنے پر دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بہت زیادہ اس کا خسارہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جو آدمی ان کو کرے گا تو وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 3، اپنے مال کی ہر سال اس طرح زکوٰۃ دینا کہ اس پر اس کا دل خوش ہو، اس پر آمدہ کرتا ہو، اس پر روکتا نہ ہو اس کو۔ دوسری حدیث کی کیا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن وہ مال اور دولت گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کے ہونٹوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا جمع کیا ہوا مال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ اس مال اور دولت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل اور کرم کیا ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، انہوں نے اس میں دنیا میں جا کر انہوں نے بخل کیا تو قیامت کے دن یہی وہ مال دولت ان کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بھروسے پر اس کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں اس پر خرچ کیا کرو، اور مت گنو کہ اس فکر میں مت رہو کہ میرے پاس کتنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کروں۔ تم اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرو گی تو اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا۔ اگر تم اللہ کی راہ میں گن کر دو گی، اللہ بھی تم کو گن کر دے گا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور دوسرا بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آدمی کا ثواب مرنے کے بعد 7 چیزوں کا آدمی کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1، جس آدمی نے کسی کو علم سکھایا، یا نہر کھدوائی، یا کنواں کھدوایا، یا درخت لگایا، یا مسجد بنائی، یا قرآن ترکے میں چھوڑ کے چلا گیا، یا ایسی اولاد چھوڑی جس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی فرمایا ہے، جس کسی نے مسافر خانہ بنوایا یا مدرسہ بنایا، اس کو بھی مرنے کے بعد اس کے لیے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کوئی حاجت لوگوں کے پاس پیش کی اور لوگوں سے مدد مانگی، یقیناً اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کے پاس حاجت رکھی، اللہ سے مدد مانگی، ضرور بضرور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسری کیا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی خوشی کے لیے تھوڑا سا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کسی کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا، کانٹا وغیرہ ہٹانا، یا کوئی ہڈی وغیرہ کوئی بھی چیز ہٹانا، اس کے لیے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا فرمایا
کہ اپنے ڈول سے دوسرے مسلمان کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا کیا فائدہ ہے اب میں بتاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو فرشتے پہاڑوں کی سختی کو دیکھ کر حیران ہو گئے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ لوہا ہے۔ پھر لوہے کی سختی کو دیکھ کر فرشتے اور حیران ہو گئے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ آگ ہے۔ پھر آگ کی سختی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ پھر پانی کی سختی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرمان لگے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ پھر پانی کی سختی کو دیکھ کر اور حیران ہو گئے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ۔ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ سب سے بڑا ہر چیز کو دور کرتی ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے چاہے جتنی بڑی سخت چیز کیوں نہ ہو اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا اے اللہ کے رسول سب سے پہلے کس سے شروع کریں؟ صدقہ سب سے پہلے کس چیز سے شروع کریں، کس آدمی سے شروع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال والوں کے لیے۔ اہل و عیال کون ہیں؟ اپنے ماں باپ، اپنے ماں باپ کے اوپر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر اس کے بعد کون ہے؟ اپنے بہن بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہے؟ پڑوسی ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کا حق، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کا حق۔ سب سے اجر اور ثواب اس کو ملے گا جو آدمی یہ نیت کرے، یا اللہ میں نے آج کے بعد صدقہ نکالنا ہے۔ صدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہوتا ہے ہر برائی کو ٹالتا ہے، چاہے جتنی مرضی سخت چیز کیوں نہ ہو، ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو، تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔